عورت کو طلاق کے بعد یا پھر شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات اور حکمتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک مین وجہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ جب مرد و عورت کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو مرد و عورت جب باہمی تعلق قائم کرتے ہیں، اس تعلق کی وجہ سے مرد کا مادہ عورت کے رحم میں جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، حمل ہوتا ہے، یہ والے معاملات، یہ پروسیس سارا ہوتا ہے۔ لیکن جب مرد و عورت کا باہمی تعلق قائم ہوا، اب مرد نے اگر عورت کو طلاق دے دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب اس کے نکاح میں موجود ہے تو اگر حمل اس کو ہوگا، بچہ پیدا ہوگا تو وہ اسی کی طرف یعنی اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ لیکن ایک مرد جب وہ اس تعلق کو، اس رشتے کو ختم کر رہا ہے، یا پھر وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، دونوں کا نکاح ختم ہو گیا ہے، اب ایسی صورت میں عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے سے پہلے عدت گزارتی ہے۔ اس وجہ سے وہ فوراً شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ ضروری کس وجہ سے ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جب عورت، مرد نے اس کو طلاق دی یا پھر اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو اب وہ ایک عرصہ، ایک زمانہ ایسا گزارے گی جس کی وجہ سے یہ بات کلیئر ہو سکے کہ اس مرد نے اس کے ساتھ جو باہمی تعلق قائم کیا تھا، اس تعلق کی وجہ سے اگر عورت کے رحم میں مرد کا مادہ موجود ہے تو اس سے مکمل طور پر اطمینان ہو جائے کہ عورت کا رحم اس مرد کے مادے سے پاک ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے۔ اب اس عورت کے رحم میں اس مرد کا مادہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اب اگر شادی کے بعد عورت کو جو حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، وہ اس کے اسی شوہر کی طرف سے ہوگا، اسی شوہر کی طرف منسوب ہوگا جس کے اب وہ نکاح میں موجود ہوگی، جس سے دوسری شادی وہ کرے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ادھر سے مرد نے عورت کو طلاق دی ہے اور چند دن بعد ہی یا دوسرے دن ہی یا کچھ دن بعد ہی عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے، اب اس کے بعد پھر عورت کو حمل ہوتا ہے، تو اب اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا یا جو حمل ظاہر ہوا ہے، تو وہ حمل اس مرد کی جس کے اب وہ نکاح میں موجود ہے، اس کے مادے سے ہوا، یا پھر جو اس کا پہلا شوہر تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ واضح پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس مرد کا حمل ہے، پہلے والے شوہر کا یا پھر اس شوہر کا۔ تو اس بات پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ عورت کا رحم مکمل پہلے مرد کے مادے سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اس لیے یہ عدت مقرر اسلام نے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اسباب اس کے ہیں، لیکن ایک مین وجہ یہ بھی ہے۔ تو اب اس کی آپ عدت دیکھیں کہ جس عورت کو طلاق دے دی ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 پیریڈز ہیں۔ اب جب مرد نے عورت کو طلاق دی، اب ان کے درمیان باہمی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اب عورت جب 3 حیض گزارے گی، پہلا حیض گزرے گا تو حیض کے ذریعے سے اس کے رحم سے وہ مادے کے جو اجزاء ہوں گے، اثرات ہوں گے، تو وہ حیض کے ذریعے سے پیریڈز کے دنوں میں خارج ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بار جب اس کو آئے گا، پھر کچھ نہ کچھ ذرات اگر باقی ہوں گے تو وہ خارج ہو جائیں گے۔ تیسری بار جب آئے گا تو کچھ نہ کچھ اگر ذرات ہوں گے، کچھ نہ کچھ اثر ہوگا تو وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ پہلے دوسرے میں مکمل خارج ہو جاتے ہیں، پھر بھی اگر کچھ نہ کچھ اثر باقی ہو تو وہ 3 حیض کے ذریعے سے مکمل خارج ہو جائیں۔ اب عورت کا رحم بالکل صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس میں پہلے مرد کے مادے کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اب لہٰذا عورت اگر کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو اب اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہوگا کہ بچہ خلط ملط ہو جائے گا، ہے پہلے شوہر کے مادے سے لیکن منسوب دوسرے شوہر کی طرف ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مادہ اس کا جو مرد کا تھا وہ خارج ہو چکا، پہلے شوہر کا رحم عورت کا بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اب اس کی عدت 3 حیض ہے، لیکن وہ عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ عورت چونکہ غمگین ہوتی ہے، جس کا شوہر انتقال کر گیا ہوتا ہے، وفات پا گیا ہوتا ہے، تو اس کی بنسبت وہ زیادہ غمگین ہوتی ہے۔ غم تو ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی ہو جس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو، لیکن اس کی بنسبت وہ زیادہ غمگین ہوتی ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو۔ جس نے طلاق دی اس کی بنسبت وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو وہ زیادہ غمگین ہوتی ہے۔ تو غم کی حالت میں جو وہ پیریڈز کے ذریعے سے حیض خارج ہوتا ہے اور وہ یہ سارے معاملہ یعنی خون خارج ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ مادے کے جو اجزاء ہیں، اثرات ہیں، وہ تھوڑی کم مقدار میں خارج ہوں، تو اس وجہ سے اس کی مدت زیادہ رکھی گئی ہے کہ اگر وہ غم کی وجہ سے اور اس کے وہ جو اجزاء ہیں، اثرات ہیں، آہستہ آہستہ خارج ہو رہے ہیں، ایک حیض میں کم ہوئے ہیں، پھر دوسرے میں کم، پھر تیسرے میں تھوڑے اور کم، تو مکمل 4 مہینے 10 دن میں اطمینان ہو جائے کہ غم کی کیفیت بھی اگرچہ ہے تو پھر بھی وہ سارے اجزاء آہستہ آہستہ
سارے خارج ہو جائیں، اس لیے اس کے لیے تھوڑی عدت اور مدت زیادہ رکھی گئی ہے۔ باقی میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ کہ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار وجوہات ہیں، اسباب ہیں، حکمتیں ہیں۔ اور باقی عورتیں، وہ عورتیں کہ جن کی عمر بہت زیادہ گزر چکی ہو تو پھر ان کی عدت کیوں ہوتی ہے، یہ بھی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یا پھر وہ عورت جو اپنے شوہر سے کئی سالوں سے دور ہو اور اب اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، ان کے درمیان کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوا، کتنی مدت گزر گئی ہے، تو اس عورت پر بھی عدت ہے۔ تو یہ ساری عدتیں جو ہیں، جو عورت جو اپنے شوہر سے دور ہو اس پر عدت اس وجہ سے ہے کیونکہ ساری عورتوں کو عدت کا حکم دیا جاتا ہے رخصتی کے بعد جن سے طلاق ہو، یعنی جن کی رخصتی ہو چکی تھی اور پھر طلاق ہو، تو ان سب عورتوں پر عدت کا حکم ہے۔ وہ چاہے عورت بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بہت عرصہ گزر چکا تھا، ان کے درمیان باہمی تعلق قائم نہیں ہوا، لیکن ان سب پر بھی انہی عورتوں کی وجہ سے حکم لگایا جاتا ہے کہ ساری عورتیں ہی عدت کو پورا کریں گی، کوئی عورت بھی ممتاز نہیں ہوگی کہ لہٰذا اس کا شوہر اس سے اتنے مہینے سے دور تھا، پھر اس نے طلاق دے دی ہے، کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو لہٰذا یہ عدت نہیں کرے گی، وہ بھی عدت کرے گی۔ ان عورتوں کی وجہ سے ساری عورتوں پر ہی حکم لگایا جاتا ہے، اور وہ عورت بھی جو بہت بوڑھی ہو چکی ہو، اس کے ساتھ بھی ایسا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، یا اس کو حیض اور پیریڈز والا معاملہ ہی نہیں ہوتا بالکل، یا پھر کوئی جوان عورت بھی ہے اس کو حیض اور پیریڈز والا معاملہ پیش ہی نہیں آتا، تب بھی اس کو عدت کرنی پڑے گی۔ بوڑھی عورت ہے اس کو بھی عدت کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ عورت جس کا نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو چونکہ مرد و عورت کا باہمی تعلق کبھی قائم ہوا ہی نہیں، اس کو اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کی عدت نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔